اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے اور قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی جتنے بھی دنیا میں انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، تمام تر چیزوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کس طرح بنایا ہے؟ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک یہودی کھڑا ہوا ہے اور ایک ہرن کو اس نے پکڑ رکھا ہے۔ وہ ہرن حضور کریم علیہ السلام کو دیکھتی ہے اور آپ سے یہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، فلاں پہاڑی کے اوپر میرے بچے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں اور میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں اور اس سے چھڑوا دیں تو میں دودھ پلا کر دوبارہ واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس یہودی سے کہتے ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دے، یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی تیرے پاس۔ وہ یہودی کہتا ہے کیا تم اس چیز کے ذمہ دار بنتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ لہٰذا وہ ہرنی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور پہاڑ پر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ ابھی حضور کریم علیہ السلام اسی جگہ موجود ہیں، اتنے میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے۔ یہ ہے حضور کریم علیہ السلام کی رحمت کہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک اونٹ حضور کریم علیہ السلام کے دروازے پر آ کر سر رکھتا ہے اور کچھ شکایت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کے لیے اس کو کم دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کام کم لو اور اس کی خوراک کا خوب خیال رکھو۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے کسی مزدور کے ہاتھ کو چوما ہو، کتنا بھی بڑا دوسری قوم کے اندر لیڈر آیا ہو، لیکن ایک لیڈر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اسلام کو لے کر آیا ہے، جو دین اسلام کو پھیلانے آیا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مصافحہ ملا رہا ہے اور ایک صحابی کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں یا نبی اللہ میں پہاڑوں پر رہتا ہوں اور میں مزدوری کرتا ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور اس کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور کریم علیہ السلام بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ آپ کہ جو اپنے بوڑھوں کی عزت نہ کرے، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ اللہ کی بھی عزت کرنے والا نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ ہے اللہ نے جو اپنے لاڈلے پیغمبر کو دنیا میں رحمت کا لقب دے کر اور دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو مکہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا تھا،
کس طرح عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور کس طرح ان کو ستایا جاتا تھا. کوئی ان کی عزت و وقار نہیں تھی, کوئی ان کی لوگ جوتیوں میں کھیلنے والا سمجھتے تھے اور ان کی عزت نہیں کرتے تھے. لیکن جب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو عزت دی اور ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیری جنت ہے, لہذا جس جنت کو ڈھونڈنے کے لیے بڑے بڑے ابدال اور بڑے بڑے کتب 80 سال تک جنت کی تلاش میں رہے, اللہ کے نبی نے جنت کا پتہ ماں کے قدموں کے تلے بتا دیا ہے. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک صحابی حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے, اے اللہ کے نبی میرا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا ہوا گناہ ہے. حضور پوچھتے ہیں کیا تو نے زنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. حضور پوچھتے ہیں کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہتا ہے نہیں. اب بتا تیرا کیا گناہ ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس بچی کو زندہ رکھیں گے اور اس کی پرورش کریں گے, لہذا ہم نے اس بچے کو زندہ رکھا اور اس کی پرورش کرتے رہے. جب وہ بچی 4 سال کی ہو گئی, ابو جہل وہ ملعون کو پتا چلتا ہے, میں بھی اس کی گروہ کے اندر تھا. ابو جہل چوراہے پر مجھ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے یہاں لڑکی ہے اور تو نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے, لہذا آج تیری بچی کو ہم مار دیں گے. لہذا وہ صحابی رسول ڈر جاتے ہیں کہ ابو مجھے میری ناک کٹ جائے گی, ابو جہل پورے قبیلے میں مجھے ذلیل کر دے گا. لہذا ان کے دل کے اندر ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے. وہ اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ اس بچی کو تیار کرو, میں اس کے ماموں کے پاس اس کو لے کر جا رہا ہوں. لہذا ان کی ماں ان کو تیار کرتی ہے اور اس کو سرما لگاتی ہے, اچھے کپڑے پہناتی ہے اور لے کر چلتے ہیں. اس کے والد اور ایک کدال باہر رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں اور دور پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں گڈھا کھودتے ہیں. وہ بچی دیکھتی ہے کہ میرے ماموں کا مکان تو یہاں نہیں ہے, لہذا آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام رو رہے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رو رہے ہیں. وہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل اتنا سخت دل تھا کہ میں کھود رہا ہوں اور مجھے ترس نہیں آ رہا ہے. وہ بچی میرے کپڑے کو صاف کر رہی ہے کہ ابا جان میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی, میں اس جنگل میں رہ کر اپنی زندگی کو کاٹ دوں گی, ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اتنے سخت دل تھے, مجھے ترس نہیں آیا, میں نے اس بچی کے اوپر اب ایک بڑا پتھر رکھا اور اس بچی کو وہی ختم کر دیا. حضور کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ دہڑے مار مار کر رو رہے ہیں, لیکن حضور کریم علیہ السلام سے وہ صحابہ معافی مانگ رہے ہیں. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو اگر توبہ کرے گا تو خداوند قدوس کی رحمت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کریم علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.